اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے، جو تاریک راتوں کو روشن دنوں میں بدلنے والا ہے۔ لائق حمد تیری ذات کے محمود ہے تو، لائق سجدہ تیری ذات کے مسجود ہے تو۔ انکساری میرا مقصوم کہ بندہ ہوں میں، خود نمائی تیرا دستور کے معبود ہے تو، خود نمائی تیرا دستور کے معبود ہے تو۔ میں ایک مرتبہ پھر رب تعالیٰ کا بے پناہ شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے اپنے اور اپنے محبوب کا ذکر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ویلکم کرتا ہوں تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو۔ میں آپ کا میزبان محمد حسیب احمد پروگرام برکت رمضان لے کر سردار نیوز کے اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس پروگرام کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب محمد عمران رضا قادری صاحب۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ حمد باری تعالیٰ پیش کر کے پروگرام کا آغاز۔ کرم دیکھ نظر کر دے میرے مولا، میرے مولا، کرم دیکھ نظر کر دے میرے مولا، میرے مولا، کرم دیکھ نظر کر دے میرے مولا، میرے مولا، کرم دیکھ نظر کر دے میرے مولا، میرے مولا، کرم دیکھ نظر کر دے میرے مولا، میرے مولا، میری جھولی نو تو بھر دے، میری جھولی نو تو بھر دے میرے مولا، میرے مولا، کرم دیکھ نظر کر دے میرے مولا، میرے مولا، کرم دیکھ نظر کر دے میرے مولا، میرے مولا۔ تیرے دردا میں منگتا ہاں، نہیں منگتا زمانے تو، تیرے دردا میں منگتا ہاں مولا، تیرے دردا میں منگتا ہاں، نہیں منگتا زمانے تو، تیرے دردا میں منگتا ہاں، نہیں منگتا زمانے تو، مدینے دا گدا کر دے، مدینے دا گدا کر دے میرے مولا، میرے مولا، کرم دیکھ نظر کر دے میرے مولا، میرے مولا، کرم دیکھ نظر کر دے میرے مولا، میرے مولا۔ جناب سیدہ زہرا دی مر جاواں غلامی وچ، جناب سیدہ زہرا، جناب سیدہ زہرا دی مر جاواں غلامی وچ، علی دا بس گدا کر دے، علی دا بس گدا کر دے میرے مولا، میرے مولا، کرم دیکھ نظر کر دے میرے مولا، میرے مولا، میری جھولی نو تو بھر دے، میری جھولی نو تو بھر دے میرے مولا، میرے مولا، کرم دیکھ نظر کر دے میرے مولا، میرے مولا۔
شیرازینو دو عالم تے خدایا سرا تیرا شیرازینو دو عالم تے خدایا سرا تیرا شیرازینو دو عالم تے خدایا سرا تیرا تو دور ہر ایک بلا کر دے تو دور ہر ایک بلا کر دے میرے مولا کرم دی ایک نظر کر دے میرے مولا میری جھولی نو تو بھر دے میری جھولی نو تو بھر دے میرے مولا کرم دی ایک نظر کر دے میرے مولا کرم دی ایک نظر کر دے میرے مولا میری جھولی نو تو پر دیں میرے مولا۔ حمد باری تعالیٰ پیش کر رہے تھے جناب محمد عمران رضا قادری صاحب۔ محترم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام برکت رمضان اپنے میزبان محمد حسیب احمد کے ساتھ سردار نیوز پر لائیو نشریات افطار ٹرانسمیشن آپ سماعت کر رہے ہیں۔ میں اپنے تمام ناظرین سے گزارش کروں گا کہ ثواب کی نیت سے ہمارے اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے، اور اگر آپ کوئی کلام سننا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ کریں۔ میرے ساتھ علامہ صاحب بھی موجود ہیں، آج دین کے حوالے سے بھی گفتگو کی جائے گی۔ میں آپ کا تعارف کرواتا چلوں، عظیم اسلامک اسکالر حضرت علامہ عثمان ارشد قادری صاحب، جن کا تعلق جامعہ انوار مدینہ سے ہے، جس کے سرپرست اعلیٰ الحاج صوفی محمد شوکت علی قادری صاحب ہیں۔ آپ پروگرام میں تشریف لائے، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں، اور ان کے ساتھ ساتھ کم سن شناخوان، نوجوان شناخوان خوبصورت انداز میں حضور کا ذکر کرتے ہیں جناب ابو بکر قادری صاحب، آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں۔ ان سے بھی ہم کلام سنیں گے اور علامہ صاحب سے دین کے حوالے سے گفتگو بھی کرتے ہیں۔ اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں یا پھر کلام کی فرمائش کرنا چاہتے ہیں، ہمیں لازمی کمنٹ کریں، اور ہمارے اس پروگرام کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ سردار نیوز کے فیس بک چینل کو لائک کیجئے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، تاکہ مزید اس طرح کی دینی اور اصلاحی ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچ سکیں۔ محترم سامعین، ہم دیکھتے ہیں آج کا یہ جو دور ہے، اس میں ہر شخص پریشان ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، اور جو کرونا کی وبا پوری دنیا میں پھیل چکی ہے، پوری دنیا کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ ہر شخص کرونا کی وجہ سے تو پریشان ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی لوگوں کو مختلف مسائل پیدا ہو چکے ہیں کہ جو لوگ کاروبار کرتے تھے ان کے کاروبار بند ہو چکے ہیں، جو لوگ نوکریاں کرتے تھے وہ نوکریوں پر نہیں جا پا رہے۔ ایک بڑی ہی عجیب سی اور پریشانیوں کا عالم ہے۔ تو میں علامہ صاحب سے سب سے پہلے تو یہی پوچھوں گا کہ پریشانیاں کیوں آتی ہیں انسان کے اوپر، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم حسیب بھائی، آپ نے جو آج کے پروگرام میں جو سوال اپنا موضوع کا عنوان بنایا ہے جی، کہ موجودہ حالات میں واقعی ہر شخص پریشان ہے۔ جی، بہت ساری ایسی پریشانیاں ہیں کہ جو اس وبا سے ہٹ کر جن کا امت مسلمہ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ اس کی دو وجوہات ہیں۔ جی، پہلی وجہ تو یہ ہے کہ پریشانیاں اللہ تعالیٰ بطور آزمائش بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بطور آزمائش پریشانی میں مبتلا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس پریشانی کی کیٹیگری کا جو تعلق ہے وہ مقربین سے ہے۔ اللہ کے جو مقربین ہیں، انبیاء، اولیاء، صالحین، بزرگان دین، یعنی جو اللہ کے نیک بندے ہیں،
ان پر جب پریشانیاں آتی ہیں تو وہ بطور آزمائش آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے دو طریقوں سے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو خوشی دے کر بھی آزماتا ہے اور اس کو غم دے کر بھی آزماتا ہے۔ جب آزمائش آتی ہے اللہ کے نیک بندوں پر تو اگر وہ خوشی دے کر آزمائے تو وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ خوشی ملنے پر میرا شکر کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، میری حمد بیان کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ اور جب پریشانی آتی ہے، آزمائش جب آتی ہے غم کی صورت میں، پریشانی کی صورت میں جب آزمائش آتی ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس لیے اپنے مقربین کو آزمائش میں پریشانی کے ذریعے سے یہ دیکھتا ہے کہ پریشانی ملنے پر میرا بندہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ ایک تو یہ پریشانی کی صورت، اس کا تعلق اللہ کے مقربین سے ہے۔ دوسری پریشانی کی صورت جو ہم جیسے گناہگاروں پر آتی ہیں پریشانیاں، وہ کیوں آتی ہیں؟ وہ ہمارے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، وہ ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، وہ ہمارے اپنے نامہ اعمال کی وجہ سے آتی ہیں۔ تو جب پریشانیاں آ جائیں تو پھر کرنا کیا چاہیے کہ پریشانی چاہے بطور آزمائش آئے چاہے بطور سزا آئے تو کرنا کیا چاہیے؟ اس صورت میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ بے شک کہ دیکھیں آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب آپ نے دین کی تبلیغ جب شروع کی، جب آپ نے اللہ کی وحدانیت کا پیغام لوگوں کو جب سنانا شروع کیا تو لوگوں نے آپ کو بہت طریقوں سے آپ کو تکلیفیں پہنچائی، آپ کو جو ہے وہ پریشان کیا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جو ہے پریشانی آنے پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رجوع کیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر صبر اور شکر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح اگر آپ دیکھیں اولیاء اللہ کی ایک لمبی فہرست ہے، اولیاء اللہ کو بڑی بڑی پریشانیاں آئیں، دین اسلام کی تبلیغ کے راستے میں بڑی بڑی پریشانیاں آئیں، تو وہ پریشانیاں جو بطور آزمائش ان پر آتی تھیں تو وہ ان پریشانیوں پر صبر کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے مقامات کو بلند فرما دیتا تھا۔ بالکل۔ تو پریشانیاں جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں، وہ چاہے بطور آزمائش آئیں چاہے بطور سزا آئیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا پر ہر حال میں راضی رہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں کو دے کر بھی آزماتا ہے اور ان سے لے کر بھی جو ہے وہ آزماتا ہے۔ جی، پریشانیاں کیوں آتی ہیں، کیا وجوہات ہیں، علامہ صاحب بیان کر رہے تھے۔ محترم سامعین، اس وقت پروگرام میں ایک کلام شامل کرتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا ابو بکر قادری صاحب سے کہ حضور کی بارگاہ میں ایک خوبصورت کلام پیش کریں۔ ہاں بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جانا، دل میں تجھے رکھ لو، دل میں تجھے رکھ لو، اے جلوائے جانا، دل میں تجھے رکھ لو، اور اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو، جب جان لبوں پر ہو، تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو، تم سامنے آ جانا، دل میں تجھے رکھ لو، اور پینے کو تو پی لوں گا، بس عرض ذرا سی ہے، اجمیر کا ساقی ہو، اجمیر کا ساقی ہو، بغداد کا میں
خانہ میرے کا ساقی ہو میرے کا ساقی ہو بغداد کا میخانہ دل میں تجھے رکھ لو اور بے دم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے در جانا نا چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے در جانا نا دل میں تجھے خوبصورت انداز میں کلام پیش کر رہے تھے جناب محمد ابو بکر قادری صاحب. میں دوبارہ علامہ صاحب کی جانب بڑھوں گا کہ جب نیک لوگوں کے اوپر پریشانی آتی ہے وہ تو بطور آزمائش کے لیے ان کے اوپر پریشانی آتی ہے، لیکن جب گناہ گار ہم جیسے سیاہ کار لوگوں کے اوپر پریشانی آتی ہے تو اس سے بچنے کے لیے انہیں کیا اقدام کرنے چاہیے، کس طرح سے اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے، اسلام اس چیز کی کیا تعلیمات دیتا ہے، علامہ صاحب ہمارے ناظرین کو بیان فرمائیں. جی نصیب صاحب، آپ نے جو سوال کیا کہ ہم جیسے گناہ گاروں پر جب پریشانیاں آتی ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ کہ جیسے اس وقت پوری دنیا کے اوپر اس میں ہر شخص پریشان ہے، اس کا دنیا کے کسی شعبے سے تعلق ہے، ہر انسان پریشان ہے. جی اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ پوری دنیا کے لوگوں کو، خاص طور پر امت مسلمہ کو، چاہے ان کا کسی فرقے سے تعلق ہے، کسی مسلک سے تعلق ہے، جی اس کو جو ہے وہ قطع نظر اس بات کے کہ وہ کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے، کس مسلک سے تعلق رکھتا ہے، الحمدللہ سارے ہی مسلمان ہیں. تو اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رجوع کیا جائے، کیونکہ ہمارا رب جب تک ہم سے راضی نہ ہو تو ہماری پریشانیاں دور نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ جب بندے سے ناراض ہوتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ میں آپ کو سنانا چاہوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا تو ایک شخص کے بارے میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی اور فرمایا کہ اس شخص کو جا کر بتا دو کہ میں اس سے سخت ناراض ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور وہ شخص ایسا شخص تھا کہ وہ گناہ گار تھا، توبہ بھی کرتا تھا، گناہ بھی کرتا تھا. اللہ توبہ کرتا تھا تو پھر اس کو توڑ دیتا تھا. روایت میں یوں آتا ہے کہ 20 سال کا عرصہ اس کا گزر گیا، توبہ کرتا پھر توڑ دیتا، توبہ کرتا پھر توڑ دیتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اس کو جا کر فرما دو کہ میں سخت اس سے ناراض ہوں. تو جب اللہ تعالیٰ کا پیغام موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سنایا تو وہ شخص بڑا غمگین ہوا کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا ہے. وہ غمگین ہوا، اسی غم کی حالت میں وہ تنہائی میں چلا گیا، جنگل کی طرف چلا گیا، نکل گیا. وہاں جا کر وہ ہے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ باری تعالیٰ کیا میرے گناہ تیری رحمت سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں؟ باری تعالیٰ کیا میری برائیاں تیری بخشش سے بھی زیادہ ہو گئی ہیں؟ کیا میری بدعمالیاں تیری کرم نوازی سے بھی زیادہ ہو گئی ہیں؟ عرض کیا کہ باری تعالیٰ اگر میرے گناہ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے تو پھر تو ایسا کر کہ پوری دنیا کے گناہ گار لوگوں کو جو تو نے عذاب دینا ہے وہ سارے کا سارا عذاب مجھے دے. اللہ تو باقی سب کو بخش دے اور تو سب کا عذاب جو ہے وہ میرے اوپر نازل کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی اور فرمایا کہ اے موسیٰ اس شخص کو جا کر بتا دو کہ میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرمایا. اگر اس کے گناہوں سے ساری روئے زمین بھی بھر جاتی تو پھر بھی میں اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا، کیونکہ اس نے میری رحمت کو جان لیا کہ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ فرمایا کہ اگر کسی انسان کے گناہ اس قدر زیادہ ہو جائیں کہ آسمان پر چمکنے والے ستاروں سے بھی زیادہ ہو جائیں، یا اس کے گناہ اس قدر زیادہ ہو جائیں کہ زمین اور آسمان کا فاصلہ اس کے گناہوں سے بڑھ جائے،
اللہ یا اس کے گناہ اس قدر زیادہ ہو جائیں کہ سمندر کی جھاگ سے بھی اس کے گناہ بڑھ جائیں تو پھر بھی وہ اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. اور پھر جب معاف فرما دیتا ہے رب تو پھر پریشانیاں انسان سے خود بخود دور چلے جاتی ہیں. پھر یہ وبائیں، یہ بیماریاں، یہ پریشانیاں ساری کی ساری پھر اللہ کی بارگاہ کی طرف جب رجوع بندہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کو جو ہے، جیسے اللہ کا قرآن فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں ان کو کوئی غم اور خوف نہیں ہوتا. تو اسی طرح جب بندہ صاحب جس طرح آپ نے بتایا کہ جب رب کا جو بندہ ہے اس کی رحمت کو پہچان لیتا ہے تو رب تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، خواہ وہ زمین سے لے کے آسمان تک ہی کیوں نہ ہوں. تو کہ توبہ کرنے کا کوئی ایک خاص طریقہ، جس طرح اس وقت آپ موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اوپر جو ایک عذاب پھیلا ہوا ہے، اس کے بندے اس کو توبہ کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو راضی بھی کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن ہم ابھی تک سٹل یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ اسی طرح پوری دنیا پر مسلط ہے. تو کیا ہم اپنی وہی آپ کی والی بات کہ کیا ہمیں توبہ کرنے کا طریقہ نہیں آ رہا، یا پھر ہم اپنے رب کی رحمت کو ابھی تک پہچان نہیں پائے؟ ہمیں کیا اقدام کرنے چاہیے بحیثیت قوم اس وقت پوری دنیا کو کہ جس سے ہم اپنے رب کو راضی کر سکیں اور اس عذاب سے جو ہے وہ ہم جلد از جلد اس سے نکل سکیں؟ جی، توبہ ہمیں کیسی کرنی چاہیے، کس طرح، کیا انداز کرنا چاہیے توبہ کرنے کا؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندے کے دل سے گزرنے والے خیالات سے بھی واقف ہے. بے شک. توبہ بندہ کسی لمحے کرے، کسی وقت کرے، دن رات کے کسی حصے میں کرے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے. بے شک. ایک تو ہے کہ اجتماعی توبہ کی جائے، سب لوگ اکٹھے ہو کر. گزشتہ انبیاء اپنی امتوں کو اکٹھے کر کے اجتماعی توبہ بھی کرواتے رہے، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو بھی قبول فرماتا رہا. لیکن اگر ایسی صورتحال جو ہے وہ نہ ہو سکے، انتظامات ایسے نہ ہو سکے تو پھر چاہیے یہ کہ ہر شخص انفرادی طور پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے. کیونکہ جب انفرادی طور پر بھی بندہ توبہ کرتا ہے تو وہ دل ہی دل میں اگر توبہ کرے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے دلوں کے حالات سے واقف ہے. اس کے لیے میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ حضرت عمر علیہ السلام کا زمانہ تھا. تو ایک شخص جو ہے وہ بازار سے گزر رہا تھا تو وہ شراب پینے کا عادی تھا. اس نے اپنی بغل میں شراب کی بوتل چھپائی ہوئی تھی. ادھر سے حضرت عمر علیہ السلام آ گئے تو اس شخص نے جب دیکھا کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے ہیں تو کہنے لگا دل ہی دل میں کہ باری تعالیٰ اگر آج عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل گیا کہ میں شراب لے کر جا رہا ہوں تو میری بڑی رسوائی ہوتی، امیر المومنین مجھ پر سختی کریں گے. باری تعالیٰ آج تو میری عمر کے سامنے جو ہے وہ تو میری عزت رکھ لے، میں آئندہ شراب پینے سے توبہ کرتا ہوں. اللہ اکبر. اب وہ اکیلا تنہا شخص ہے، وہی جانتا ہے کہ اس کی بغل میں کیا ہے اور کوئی نہیں جانتا، یا رب جانتا ہے. تو وہ عرض کرتا ہے باری تعالیٰ تو آج میری حضرت عمر کے سامنے جو ہے وہ میری عزت رکھ لے، میں شراب پینے سے توبہ کرتا ہوں. جب حضرت عمر اس شخص کے قریب آئے تو پوچھا کہ تو کیا چھپا کر لے جا رہا ہے؟ کہنے لگا کہ امیر المومنین میں سرکہ لے کر جا رہا ہوں. سرکہ. فرمایا کہ دکھا. جب کھول کر دکھایا تو وہ دیکھا تو بوتل کے اندر سرکہ تھا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. بوتل کے اندر سرکہ تھا. اللہ. دیکھیں کہ اس شخص کے دل میں ظاہری طور پر امیر المومنین کا خوف پیدا ہوا کہ امیر المومنین دیکھیں گے تو مجھ پر سختی کریں گے. اس خوف کی وجہ سے اس نے اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیا کہ باری تعالیٰ آج تو مجھے بچا لے، میں آئندہ شراب پینے سے توبہ کرتا ہوں. پکی سچی توبہ کی امیر المومنین کے شدت کے خوف کی وجہ سے تو اللہ نے اس کے گناہوں کی شراب کو اس کی توبہ کے سرکے میں بدل دی. سبحان اللہ. جی محترم سامعین، اس وقت جو حالات ہیں ہمیں واقعی حقیقی معنوں میں سچی اور پکی توبہ کرنے کی ضرورت ہے. ہر شخص توبہ تو کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ہر شخص یہ چاہ رہا ہے کہ جی میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ لوں، لیکن کیا واقعی دل سے
وہ اس اپنے جو ہے رب سے اپنا تعلق جوڑ رہا ہے، اپنے دل سے اپنے گناہوں کا محاسبہ کر کے ان کے اوپر ندامت اس کو ہو رہی ہے، اس پہ شرمسار ہے یا نہیں ہے۔ محترم سامعین، اس طرح ہی مزید دین کی باتیں ہمارے اس پروگرام میں چلتی رہیں گی۔ آپ نے بھی ہمارا پروگرام دیکھنا ہے، ثواب کی نیت سے اس کو شیئر کرنا ہے، اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں کمنٹس کرنے ہیں، اپنی قیمتی رائے ہمیں ان باکس بھی کر سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ اس میں جو بھی آپ رائے دینا چاہتے ہیں، کوئی فرمائش کرنا چاہتے ہیں، ہمیں بتائیں، اور کیونکہ ہمارے ساتھ نعت خواں بھی موجود ہوتے ہیں، علماء حضرات بھی موجود ہوتے ہیں، اور کل انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی موضوع کے اوپر ہم گفتگو کریں تو وہ بھی آپ لازمی ہمیں ان باکس کریں یا کمنٹ کریں، ہم انشاءاللہ اس کو بھی اپنے پروگرام کا عنوان رکھیں گے اور اس کے اوپر بھی گفتگو کی جائے گی۔ آج کے ہمارے اس پروگرام کا وقت جو ہے ختم ہوا جاتا ہے، کل پھر آپ سے انشاءاللہ ایک نئے پروگرام میں دین کی باتیں ایک نئے ٹاپک کے اوپر اصلاحی باتوں کے ساتھ ملیں گے۔ ثنا خوان مصطفیٰ بھی ہمیں جوائن کریں گے، جن سے ہم حضور کی پیاری پیاری نعتیں سنیں گے۔ آپ سے اجازت لیتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ کل پھر آپ ہمارا پروگرام دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔